شامی صاحب، یہ ہر دفعہ ویسے کہا نہیں جاتا جب بھی، یعنی وہ جب مد و جزر رہتا ہے تو اس کے بعد جب ٹھیک ہوتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ دو ممالک کے درمیان جو یعنی کہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ مفاد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا امریکہ کو ہمارا ان کا مفاد جو ہے اس خطے میں استحکام ہونا چاہیے، افغانستان میں امن ہونا چاہیے اور دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ نہیں چھڑنی چاہیے، دو ایٹمی طاقتیں ہیں، اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی، تو بہت سے ہمارے ان کے، اور پھر اس وقت تو آپ دیکھیں معیشت کے میدان میں بھی ہمارا ان کا تعاون ہے، یہ کرپٹو کرنسی جو ہے اور بٹ کوائن جو ہے انہی کو فالو کر رہے ہیں، امریکہ کو فالو کر رہے ہیں ہم، اس میں بھی ہمارا ان سے تعاون ہو رہا ہے، وہ بلال بن ثاقب جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس بھی گئے ہیں، امریکہ کے دورے پر ہیں، تو ہمارا مطلب امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلق، اور امریکہ جو ہے پاکستان کی ایک بڑی منڈی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے 5 سے 6 ارب ڈالر ایکسپورٹ جو ہے، یہاں سے ہماری مصنوعات ہوتی ہیں، تو امریکہ جو ہے اس سے ہم کوئی اس سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے، اور امریکہ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت جاری رہے، اور امریکہ دیکھیے ایک عجب ملک ہے، ایک منفرد ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے 250 سال 249 سال پہلے آزاد ہوا، ریاست متحدہ امریکہ قائم ہوئی، دیکھیے یہ ریاست جو ہے یہ کسی مذہب کی بنیاد پر، کسی نسل کی بنیاد پر، کسی رنگ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی، اور یہ ایسی ریاست ہے جو مسلسل قائم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس میں شہری جو ہیں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا بھر سے جو کم وسیلہ لوگ ہیں وہ امریکہ کا رخ کرتے ہیں، اور امریکہ اور اپنے لیے اپنی زندگی سنوارتے ہیں، پھر جو ٹیلنٹ ہے دنیا بھر کا ٹیلنٹ جو ہے امریکہ کو اٹریکٹ کرتا ہے، دنیا سے لوگ جاتے ہیں امریکی بن جاتے ہیں، بڑے بڑے بلینئر جو ہیں پاکستان دنیا کے وہ وہیں پہ ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، چین سے، اسپانیہ سے، اور سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، افریقہ سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں، امریکہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اپنا شہری بنا لیتا ہے اپنی کو، اور وہ بنتے چلے جاتے ہیں، ایک مسلسل پروسیس ہے، کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسری قوم میں اس طریقے سے نیا خون داخل نہیں ہو رہا جس طرح امریکہ میں ہو رہا ہے، بالکل، لیکن وہی سب کچھ دیکھ کے ڈونلڈ ٹرمپ سر اب ذرا سختیاں کر رہے ہیں، امریکہ جو تھا جمہوریت کا عالم بردار تھا، انسانی حقوق کا عالم بردار تھا، لیکن اس سے بڑا صدمہ بھی پہنچا ہے، اس سے ہمیں شکایات بھی پیدا ہوئی ہیں، اس کا رویہ جو ہے وہ مطلب یہ کئی معاملات میں تجاوز کیا ہے ان حدود سے، لیکن بہرحال امریکہ جو ہے یعنی اس کے دروازے کھلے ہیں ہر یعنی پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا جو ہے اس سے بزنس کر رہی ہے، پوری دنیا وہاں ایکسپورٹ کر رہی ہے، اپنا مال بیچ رہی ہے، اور پوری دنیا کے لیے وہ ایک مارکیٹ بنا ہوا ہے، یہ کوئی، اور دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں امریکہ سے جڑی ہوئی ہیں، ابھی جو چائنا جو ہے، جب چائنا کے اور امریکہ کے درمیان تعلقات استوار ہوئے رچرڈ نکسن کے دور میں، اور اس وقت پاکستان نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا، ہنری کسنجر خفیہ طور پر یہاں سے پہنچے پاکستان سے، پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، پھر کیا ہوا، امریکہ اور چائنا کے درمیان جو تعلقات کا آغاز ہوا تو وہاں چائنا میں انویسٹمنٹ شروع ہوئی، پھر چائنیز جو چیزیں ہیں اشیاء جا کے بکنے لگی امریکہ میں، تو چائنا جو ہے اس کی یہ معیشت مستحکم ہوتی چلی گئی، اور امریکہ جو ہے اس کو بھی سستی اشیاء امریکیوں کو ملی، تو ایک دوسرے سے مل کر چائنا بھی آگے بڑھا ہے اور امریکہ نے بھی اپنی معیشت کو مستحکم کیا ہے۔ سر میں ایک یہ جو دیکھیے یہ جو منظر ہے، یہ آپ اس پہ غور کریں ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے، کوئی دوسرا ملک اس معاملے میں امریکہ کے ہم پلہ نہیں ہے، کہ آپ جائیں، آپ وہاں پیدا ہوں، اگر آپ پیدا ہو جائیں تو آپ شہری بن گئے امریکہ کے، پاسپورٹ مل گیا، پاسپورٹ مل جائے گا، اور آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، اگر آپ پیدا نہیں ہوئے شہری بن گئے تو صدر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور آپ جہاں سے بھی جائیں، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی کوشش کی تھی لیکن سپریم کورٹ نے جھٹک دیا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے جو امریکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوگا وہ امریکہ کا شہری بن جائے گا۔ سر میں ذرا اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن ایسا ملک جو ہے تو ہم اس سے بہت کچھ شیئر کرتے ہیں، بہت جو انسانی حقوق ہیں، جمہوریت ہے، یہ قدریں شیئر کرتے ہیں، اور ہم ان کا
ذکر کرتے ہیں, ہم اچھے لمحات کا ذکر کرتے ہیں. سر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو ان کے ذکر پھر وہ وکی لیکس جیسی جگہوں پہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب کا بھی نام آیا تھا کہ جی ہم بھی حاضر ہیں, مطلب ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں. نہیں وہ تو دیکھیں نا, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. تو مولانا ایک باعزت آدمی ہے, باعزت سیاستدان ہے, ان کا بھی حق ہے. وہ جی وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے تھے پرویز مشرف کے دور میں, کہ زرداری سے بھاگ گئے, وگرنہ وزیر اعظم بن جاتے. تو مولانا بھی دیکھیے اسی طرح سیاستدان ہیں جس طریقے سے دوسرے سیاستدان ہیں. تو وہ بھی ایک ڈیل کرتے ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ جو مختلف طاقتیں ہیں ان سے کیسے معاملہ کرنا ہے. لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں نا کہ ایک طرف مولانا صاحب ظاہر ہے وہ غزہ کی بات کر رہے ہیں اور وہ امریکہ کے خلاف بھی کرتے ہیں, لیکن وہ وہاں اس تقریب میں بھی موجود ہیں, فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا دن ہے, اس کو انہوں نے بلایا گیا, وہاں شرکت ہوگی, اپنے جذبات کا اظہار کریں گے, اپنا نقطہ نظر ان تک پہنچائیں گے. وہاں تقریب میں شرکت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل گئے, ان کے ہمنوا بن گئے. آپ کسی کی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سارا ملبہ آپ کے اوپر گر گیا اس کی شخصیت کا. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں ذرا مولانا کو بھی, مولانا جو لوگ ہیں ان کو بھی انسان سمجھنا چاہیے. یہ جو آپ لوگ ہیں نا جو سو کالڈ لبرلز, یہ مولویوں کو بغیر داڑھی والے مولویوں کو انسان نہیں سمجھتے. یہ مولویوں کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ بھی سانس لے سکیں, وہ بھی ہاتھ ملا سکیں, وہ بھی تعلقات استوار کر سکیں, وہ بھی تبادلہ خیال کر سکیں. ان کا بھی یہ حق ہے. میں چمن میں چاہے جہاں رہوں, میرا حق ہے فصل بہار پر. چلیں سر ٹھیک ہے, اس پہ کسی اور دن بحث کریں گے. اچھا سر, میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ملک ہے, سب کچھ ہے, لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ تو سر ریورس گیئر لگا رہے ہیں اس کو. وہ سفری پابندیاں بھی لگا رہے ہیں 12 ممالک پر, جس میں ایران بھی شامل ہے, افغانستان بھی شامل ہے. اور وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جو کولوراڈو میں 1 جون کو ایک واقعہ پیش آیا, اس کے جواب میں یہ سفری پابندیاں لگی ہیں. دلچسپ بات سر یہ ہے کہ وہ شخص صابری سلیمان جس کا نام ہے, جو کولوراڈو میں واقعہ ہوا, جس کو حراست میں لیا گیا, 45 سالہ شخص, اس کا تعلق مصر سے ہے. سر وہاں پر وہ ایک ریلی نکال رہے تھے اسرائیل کے حق میں, تو وہاں پر مطلب یعنی کہ گولی مار دی نا. ہاں ایگزیکٹلی. تو سر اس نے فری پیلسٹائن کا وہاں نعرہ بھی لگایا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ انلیگل امیگرینٹ تھا, یہ جو جنونی ہے اور انلیگل امیگرینٹ ہے, ہاں جی, اگر وہ گولی مارے, گولی تو مارنی نہیں چاہیے کسی کو نا. امریکہ میں تو کیونکہ اسلحہ جو ہے وہ عام ہے, اس کے اوپر پابندی کا قانون پاس ہی نہیں ہوتا. وہاں امریکی خود آزادی کا حصہ سمجھتے ہیں اس کو. تو آپ دیکھیے گولی چلانا تو کسی کا حق نہیں ہے, اور اگر آپ گولی چلائیں گے تو پھر تو اپنے لیے بھی کانٹے آپ بکھیریں گے, اپنی راہ میں بھی, دوسروں کی راہ میں بھی بکھیریں گے. باقی یہ ہے کہ دیکھیے یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, کیا اقدامات کر رہے ہیں, کیا احکامات دے رہے ہیں. وہ امریکہ کے صدر ہیں, امریکہ ان کا ملک ہے, وہاں کی عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, لوگ وہاں جائیں گے, دروازے کھٹکھٹائیں گے. امریکہ کے معاملات ہم نے تو نہیں چلانے نا, ہمیں تو اپنا ملک چلانا ہے نا. بالکل. تو ہم اپنا ملک جو ہے, لیکن بہت سے لوگوں کا سر اس کی فکر کرنی چاہیے نا اپنے ملک کی. اور امریکہ جو ہے اگر وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہو سکے گی, کیا نہیں ہو سکے گی. ہمیں قاضی جی کو دبلے شہر کے اندیشے میں اتنی پریشانی ہمیں کیا ہے. سر لوگ جو جا رہے ہیں ویزا پالیسی سخت ہو جاتی ہے. آپ کو تو امریکہ میں تو جا رہے ہیں, یہ کوئی آپ کا بنیادی حق ہے. یہ کوئی کسی ملک کے شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ دوسرے ملک میں جائے. وہ دوسرا ملک جو کوئی بھی ہو, اس نے تو اقدامات کرنے ہیں نا وہ نہیں, فرسٹ امریکہ فرسٹ وہ کہتے ہیں, اپنا ویزا دے یا نہ دے. اب سعودی عرب میں, متحدہ عرب امارات میں جا کے دکھائیں, آپ کویت میں جا کے دکھائیں, یہاں پہ تو سر پھر ملتی نہیں ہے, نیشنلٹی نہیں ملتی وہاں پہ, جو مرضی ہر ملک اب جا کے شاید کچھ ہوا ہے, اس کو حق حاصل ہے. وہ ویزا اپنے طریقے سے دے گا نا. صحیح, ہم یہ تو اعتراض نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں اگر تعصب کی بنیاد پر اور انات کی بنیاد پر کسی ملک کے خلاف آپ کاروائی کرتے ہیں, اس پر صدائے احتجاج ضرور بلند ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے انتظامی اقدامات کر رہے ہیں تو آپ جانے, آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے سر, فی الحال تو وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے. اپنے ملک کو سنوارنا چاہیے نا, اور اپنے ملک کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور اپنے ملک پہ جان لڑانی چاہیے. ہمارا ملک جو ہے ماشاءاللہ اس میں بھی ترقی کرنے کا بڑا ایک موجود ہے جوہر. بالکل.